اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم دیکھیں گے صحابیات کے اندر یا امہات المومنین کے اندر آج ہم دیکھیں گے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کہ ان کا نام سودا تھا اور قبیلہ ان کا جو تھا وہ عامر بن لوئی سے تھیں، جو کہ قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا، اور یہ مدینے کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ ان کا پورا نام جو ایک نسب ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ شموس بنت قیس بنت زید بنت عمر بنت لبید بنت خداش بنت عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ تو عربوں میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ وہ اپنے انسیسٹرز جو ہوتے تھے ان کو نہیں بھولتے تھے، ان کے تبھی اگر کبھی آپ ان کا دیکھیں کہ نسب کیا ہے تو وہ آپ کو پیچھے اینڈ تک بتا دیتے تھے کہ کہاں تک ہمارا نسب نامہ جو ہے وہ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے یا ہمیں یہ تھوڑی سی آڈ لگتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، ہم تو ایک دو جنریشن ہوتی ہیں اس کے بعد اپنے بھول بھال جاتے ہیں سب کو، لیکن ان کا پیچھے سے پیچھے بہت پیچھے تک بھی ان کو سارا ان کا یاد ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر نکاح ان کا جو تھا وہ سکران رضی اللہ بن عمر سے، ان سے ان کی شادی ہوئی، اور اسلام جو انہوں نے قبول کیا وہ نبوت کے سٹارٹ میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اور یہ ان کے ہسبینڈ سکران یعنی کہ یہ دونوں جو تھے اسلام لے آئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی کہ جو ارلی ڈیز تھے اسلام کے انہوں نے اس وقت اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم اور ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو اس میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔ کئی برس حبشہ میں رہ کر مکہ واپس آئیں اور سکران رضی اللہ عنہ نے کچھ دن بعد وفات پائی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ حرم نبوت میں ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی پریشان اور غمگین تھے۔ یہ حالت ان کی دیکھ کر خولہ بنت حکیم جو کہ عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں، انہوں نے عرض کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ آپ کو ایک رفیق کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، گھر بار اور بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے ذمہ تھا۔ آپ کی اس بات سے وہ حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں، سلام کیا، پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف ہیں، لیکن آپ پہلے سودا سے بھی دریافت کر لیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر جا کے حضرت سودا سے بھی بات کی، ان کے والد سے بھی بات ہوئی، تو بات آپس میں طے ہو گئی۔ جب سب کام آپس میں طے ہو گئے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے اور سودا رضی اللہ عنہا کے والد نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمع جو کہ حضرت سودا کے بھائی تھے اور اس وقت وہ کافر تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، وہ آئے اور ان کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اپنے سر پہ خاک ڈال لی کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ اسلام لے آئے تو لانے کے بعد ان کو پھر اپنی حماقت اور نادانی پہ ان کو ہمیشہ افسوس رہتا تھا، کیونکہ جب انہوں نے یہ باتیں کہی تھی اس وقت تک تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب اب اسلام لے آئے تو پھر ان کو اپنے کہے پہ بار بار افسوس ہوتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔
حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح 10 نبوی میں ہوا، اور چونکہ ان کے اور حضرت عائشہ کے نکاح کا زمانہ قریب قریب ہے، اس لیے کچھ مورخین جو ہیں ان کو اس میں اختلاف ہے، یعنی کہ کچھ کہتے ہیں کہ شاید حضرت عائشہ کا پہلے ہوا تھا نکاح، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت سودا کا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے، لیکن ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا نا، جب ہم نے سیرہ کی کتاب پڑھی تھی تجلیات نبوت، تو اس میں بھی حضرت سودا ہی سیکنڈ نمبر پہ تھیں۔ باقی اللہ عالم کہ کیا زیادہ بہتر ہے۔ اب اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت سودا جو تھیں، انہوں نے ابھی جب ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی تھیں، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ چاند ان کی گود میں اتر آیا ہے۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے خاوند سکران کو بتایا، تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں جلدی فوت ہو جاؤں گا، اور تیرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد سکران اچانک بیمار ہوئے، اور چند دنوں میں ہی وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد سودا بنت زمعہ جو تھی وہ بیوہ ہو گئیں۔ خاوند کی جدائی میں دل و چاٹ رہنے لگا۔ تو اسی طرح جب ان کی عدت گزر چکی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ حضرت خولہ جو تھیں، جن کا ہم نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے جب بات کی، تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ شادی کر لیں، تو پھر وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نکاح ان کے ساتھ ہوا۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے، تو اس وقت سارے خاندان کے لوگ ان کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ وہ حضرت سودا وغیرہ کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت فاطمہ زہرا حضرت زید کے ہمراہ مدینہ آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آ چکے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ، حضرت سودا جو تھیں، یہ بعد میں آئی تھیں۔ 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، تو حضرت سودا بھی ساتھ تھیں، اور وہ بہت ہی بلند و بالا، اور تھوڑی جسامت ان کی جو تھی وہ ہیوی تھی، یعنی کہ قد کاٹ بھی ان کا بہت لمبا تھا، اور جسم بھی بھاری تھا، تو اس وجہ سے وہ تیزی سے نہیں چل پھر سکتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے پہلے ہی ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ جب زیادہ رش ہو جائے گا تو پھر ان کو چلنے میں تکلیف ہوگی، جب بھیڑ ہو جاتی ہے بہت، تو اس میں ان کے لیے مشکل ہوگا چلنا۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ جو تھیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے، لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ ہاتھ ایکچول جو فزیکل ہینڈ ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ سخاوت کی بات ہو رہی تھی، فیاضی کی بات ہو رہی تھی کہ کس کا ہاتھ بڑا ہے۔ تو یہ ایک انالوجی ہے، جیسے کہ کہیں کہ کون خرچ کرنے میں زیادہ ہے، کہ اللہ کی راہ میں کون سخی ہے زیادہ، کون بہت جنرس ہے، تو اس سینس میں بات کی جا رہی تھی۔ تو بہرحال حضرت سودا جو تھیں، حضرت سودا کا وفات کا جو ٹائم ہے وہ 54 ہجری ہے، جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہرحال ان کے پہلے جو شوہر تھے حضرت سکران رضی اللہ، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک لڑکا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور انہوں نے جنگ جلولہ جو فارس کی جنگ تھی اس میں شہادت حاصل کی۔
حلیہ ان کا کیا تھا کہ ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا، یعنی کہ ہائٹ ان کی سب سے زیادہ تھی۔ تو ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا وہ اس سے چھپ نہیں سکتی تھیں، اور ان کا ڈیل ڈول جو تھا وہ لمبا تھا۔ اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی، یعنی کہ یہ واحد تھیں جن کو دیکھ کر حضرت عائشہ کو یہ حسرت ہوتی تھی کہ کاش کہ ان کے جسم کے اندر میری روح ہوتی نا۔ اطاعت اور فرما برداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ سخاوت اور فیاضی بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا وہ اس وصف میں بھی ممتاز تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ بولا کہ درہم۔ تو پھر کہنے لگیں کہ کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسی وقت سارے درہم جو تھے وہ تقسیم کر دیے اللہ کی راہ میں۔ وہ طائف کی کھالیں بناتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں خرچ کرتی تھیں۔ ایثار میں بھی وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ اور حضرت عائشہ آگے پیچھے نکاح میں آئی تھیں، لیکن چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی کافی، اس لیے جب بوڑھی ہو گئیں تو ان کو ایک شک ہوا، یا ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو تھوڑا سا دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق دے دیں کہ میں بہت ایج کی ہو گئی ہوں۔ تو اس کے خیال کے آتے ہی انہوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیں، یعنی کہ جو باریاں ہوتی تھیں نا، ساری ازواج مطہرات جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے پاس ان کے دن مقرر تھے کہ آج اس کا دن ہے، آج اس کا دن ہے، تو اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سویا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ بہت ینگ تھیں، سب سے چھوٹی تھیں ان میں، اور پھر اس کو انہوں نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا۔ مزاج کی تیز تھیں، اور حضرت عائشہ ان کی بے حد معترف تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصے سے بھڑک اٹھتی تھیں۔ تو ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جا رہی تھیں، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ چونکہ حضرت سودا کا قد نمایاں تھا، انہوں نے پہچان لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا پسند نہیں تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پردے کی تحریک کر چکے تھے، اس لیے بولے کہ سودا تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا کو سخت ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب واپس آئیں اور حضرت عمر کی شکایت کی، پھر اس واقعے کے بعد کہتے ہیں آیت حجاب نازل ہوئی، اور یہ ظرافت میں اس قدر تھیں کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھیں کہ آپ ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ کل رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھ کو نصیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس جملے کو سن کے مسکرا اٹھے۔ علامہ ذہبی رقم تراز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سودا جو ہیں ان سے 5 احادیث مروی ہیں، یعنی کہ 5 احادیث ہیں جو ہمیں ان سے پتہ چلتی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس اور تابعین میں سے یحییٰ بن عبداللہ انصاری نے ان سے احادیث روایت کی ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ جو حضرت سودا ہیں ان کی ایک یہ روایت منقول ہے کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کا چمڑا رنگ لیا، ہم اس میں نبیذ بنایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چمڑا بوسیدہ ہو گیا۔ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ مرے ہوئے جانور کا چمڑا جو ہوتا ہے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں بھی حضرت سودا کے حوالے سے یہ روایت ایک موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تیرے باپ پہ قرض ہو اور تو اسے ادا کر دے، کیا یہ تیری جانب سے قبول نہیں کر لیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے، اپنے باپ کی طرف سے تم حج کرو۔ تو اس روایت سے پھر حج بدل کا جواز جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کا حج کر سکتے ہیں بعد میں ان کی طرف سے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کی خدمت کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھا اور اس میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی۔ اور حضرت سودا نے جب وفات پائی تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 80 سال تھی، 80 ایئرز کی وہ تھیں جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے یہ آخری ایام تھے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو حضرت عمر جو تھے وہ خلیفہ تھے اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ تو یہ تھیں حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔